اگر نماز شب کا طریقہ بتا دیجیے، مختصر والا بھی بتا دیجیے اور طولانی والا بھی بتا دیجیے، جن کے پاس وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے طولانی والا بتا دیجیے۔ اس نماز کا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے اور بہت سارے علماء کرام نے تحریر کیا ہے، مثلا ایک چھوٹی سی تنظیم المکاتب کی ڈائری نکلتی ہے ہر سال کی، اس میں بھی یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ نماز شب کے ہی عنوان سے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے صرف نماز شب، اس میں بھی طریقہ یہی بیان کیا گیا ہے جو آسان ہے اور سب لوگوں کے لیے یعنی بالکل آسان ہے۔ صحیفہ نماز کے عنوان سے بھی ایک کتاب حسین مہدی حسینی صاحب نے تالیف کی ہے، اس میں بھی نماز شب کا طریقہ یہ بیان کیا ہے جو بہت آسان ہے۔ نماز شب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز پڑھیں گے نماز فجر کی طرح، یعنی سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ، رکوع کریں گے، سجود کا سجدہ کریں گے اور سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر حمد پڑھیں گے، سورہ حمد پڑھیں گے، سورہ توحید پڑھیں گے اور قنوت پڑھیں گے، یہ نیت کر کے کہ نماز نافلہ شب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، چونکہ مومن مومنات کے لیے یہ بہت عمدہ تحفہ ہے اللہ کی جانب سے نماز شب، لہذا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ، قنوت اور رکوع اور سجود کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تمام کر دے گا یا نماز تمام کر دے گی۔ اسی طریقے سے پھر اگلی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس مرتبہ 4 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب 8 رکعت نماز شب نافلہ کی نیت سے پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے نماز شفع۔ نماز شفع کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں قنوت نہیں ہے، لیکن نماز مستحب یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد مثلا سورہ ناس پڑھے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فلق پڑھے، اور اس میں قنوت نہیں ہے، لیکن چونکہ بندے کو عادت ہو جاتی ہے ہم قنوت پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں، اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز مثلا غلط نہیں ہوگی، پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ لیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس میں قنوت نہ پڑھا جائے، اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسے کر کے 2 رکعت نماز شفع اور 2 رکعت 8 رکعت کر کے نماز نافلہ شب کی نیت سے آپ کی 10 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 1 رکعت نماز وطر ہے۔ نماز وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز وطر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت اللہ، مثلا قیام تکبیرۃ الاحرام کہیں گے اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو ہے الحمد بسم اللہ کے بعد سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس اور 1 مرتبہ سورہ فلق۔ یہاں تک یہ تلاوت کرنے کے بعد آپ جو ہے قنوت پڑھیں گے۔ اس کا نماز شب کا ایک قنوت بھی ہے جو خود امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن اگر وہ یاد نہ ہو، کوئی بھی قنوت آپ کو یاد ہو، مثلا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اگر یہ بھی پڑھ لیں گے مطلب جو ہم اگر نماز میں قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ صلوات بھی پڑھ لو گے تو کافی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نماز وطر میں قنوت میں ایک ہاتھ اٹھائے رہے گا اور ایک ہاتھ سے مثلا شمار کرتا رہے گا، 70 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے گا، اور ایک ہاتھ مثلا اس طریقے سے قنوت میں اور ایک ہاتھ سے بھی شمار کر سکتا ہے، اس طریقے سے عدد کر سکتا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں لے کے بھی عدد کر سکتا ہے۔ اس 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ نماز شب ایک ایسی عبادت ہے جس کو بہت طویل بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا جتنے سورے آپ کو قرآن مجید کے آپ کے یاد ہیں آپ نماز وطر میں سب کو پڑھ سکتے ہیں، مثلا سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، سورہ انعام بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا سورہ آپ دہر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ مبارکہ ہے آپ، مطلب ایسا نہیں ہے کوئی کہ آپ نے یہ بس دعا ہے یہی آپ کو پڑھنا ہے، یہی آپ کو پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے جتنا آپ تذکرہ پروردگار کریں گے اتنی بڑی سے بڑی عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد 70 مرتبہ کے بعد مگر کم سے کم 70 مرتبہ کیجئے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جتنا آپ نے کیا 1 مرتبہ بھی آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا تو خداوند عالم اس کا اجر انشاءاللہ عنایت کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ 40 مومن و مومنات کے نام لیں گے، مثلا اس طریقے سے اللہم اغفر لے مسلم، اللہم اغفر لے سجاد،
اللہم اغفر لساجدہ، یہاں یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ مومن مومنات کے نام لے سکتے ہیں، زندہ و مردہ کے بھی زندہ آپ اور مردہ مطلب ایسا زندہ نہیں اور کہ مردہ کے بھی لینا ہے۔ ہاں نام لے سکتے ہیں، اور 40 کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جو ہے 40 لے لیا آپ نے 40 مومن مومنات کے نام تو بہت عمدہ، لیکن آپ کو ایک وقت میں 40 ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ 40 سے زیادہ بول دیتے ہیں، یا کبھی کبھی یاد ہی نہیں آتا ہے تو کچھ کوئی حرج تو کیا نہیں یہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اگر 40 ان کو یاد نہیں آ رہے ہیں یا 3 بھی یاد نہیں آ رہے ہیں تو آپ مثلا آخر میں یہ کئی مرتبہ اس سے لفظ کو دہرا دیجئے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، یعنی کل مومن مومنات کا آپ نے گویا تذکرہ کر دیا ہے، اور اس فقرے کو بھی آپ کئی مرتبہ دہرا سکتے ہو، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، یعنی چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں سب کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں۔ 40 مومنین کا نام لینے کے بعد اللہم اغفر للمومنین والمومنات پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس نماز میں 300 مرتبہ پڑھیں گے العفو 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 العفو، اور جب 300 مرتبہ اس سے کم بھی پڑھا جا سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 25 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 300 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 500 مرتبہ بھی، جتنی آپ میں ہمت اور یہ آپ کے گنجائش اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا آپ پڑھ کے سکتے اوپر ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ، اور یہ 300 مرتبہ آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، عدد کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 300 کے بعد آپ رکوع و سجود کریں گے، اور تشہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز تمام ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ بفضل خداوندی اللہ کی رحمت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد نماز فجر پڑھیے۔